علی وقار میں اپنے موضوع سخن کا آغاز سرور کونین، ساقی کوثر، تاجدار مدینہ، عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے نور نظر، سید البشر، محبوب کبریا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، عرب کے شہزادے محمد رسول اللہ کے نام نامی اس میں گرامی سے کرتا ہوں، کیونکہ خود رب لم یزل نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ زمین کے جس خطے پر، آسمان کے جس کونے پر، ہوا کے جس جھونکے پر، درخت کے جس پتے پر، پانی کے جس قطرے پر، جس انسان کے دل و دماغ پر تیرا ذکر ہوگا میں اس پر اپنی رحمت کی بارش برسا دوں گا، کیونکہ انہیں خلق کر کے نازاں ہوا خود ہی دست قدرت، کوئی شہکار کبھی ایسا نہ تھا، نہ ہے نہ ہوگا۔ عزیز ساتھیوں، خالق کائنات خود بھی رحمت ہے اور اس کے محبوب بھی امن و سلامتی کے پیکر، حضور کے خلق عظیم عفو درگزر کا ہی تو فیضان ہے کہ جانی دشمن جانثار بن گئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں میل پر عظمت خداوندی کا پرچم لہرانے لگا اور عالم نور سے جگمگانے لگا۔ علی وقار، اگر میرا نبی بتان ازر کو توڑنے کے لیے کردار کی بجائے تلوار کا سہارا لیتا تو یہ دنیا ہمیشہ کفر و ضلالت میں ڈوبی رہتی، انسانیت اپنی ہی ذات کے گنبد سے برسرے بے قرار اور بے چین و بے قرار رہتی، دشمن کبھی دوست نہ بنتے۔ تو پھر دیکھو خطاب کے بیٹے عمر کو جو ہاتھ میں تلوار لے آیا اور دین کا علم لیے پلٹا۔ عزیز ساتھیوں، وادی فاران کی چوٹیوں سے وہ سراج منیر طلوع ہوا، وہ امن و سلامتی کا نور پھوٹا کہ جس کی چکا چوند سے ارض و سما جگمگا اٹھے۔ آسمان نے کہا میرا مالک آ گیا، زمین نے کہا میری رونق آ گئی، بے سہاروں نے کہا ہمیں سہارا مل گیا، غلاموں نے کہا ہمیں آقا مل گیا، نبیوں نے کہا ہمارا امام آ گیا، اور رحمت خداوندی نے کہا مجھے رحمت للعالمین مل گیا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا کہ سوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اتر کر ہیرا سے وہ سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی پہ عمل کرنے والا بنائے اور معاشرے کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے، آمین۔